اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، 5واں حصہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سوانح عمری، کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ اور سوچئے، ایک شخص ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، جب دیکھو نفل پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں بھی سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے بچے اکثر فاقے سے رہتے ہیں، اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، وہ بھوک سے بے تاب ہو کر پاس پڑوس سے مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم دن رات وظیفے پڑھنے اور تلاوت کرنے میں مشغول رہتے ہو، آخر کچھ محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے بچوں کا یہ حال ہے، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے اللہ کے دربار سے فرصتی نہیں ملتی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ بہت سا وقت اس کی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ کمانا اور دنیا جمع کرنا تو دنیا داروں کا کام ہے، مومن کو تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو بتائیے اس شخص کا یہ عمل دین کی ہدایت کے لحاظ سے کتنا غلط ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، اور بچوں کو بھوکا مار کر نفل پڑھتے رہنا بہت بڑی دینداری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر دین کی صحیح سمجھ سے محروم ہو تو یہ کبھی بھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا، اور لوگ اس کو دیکھ کر ہمیشہ دین کے بارے میں غلط تصور قائم کریں گے۔ اگر آدمی دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہو تو وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھوں کہ اتنے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ لمبی نماز پڑھا کر بچے کی ماں کو پریشان کروں۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔